اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا ہے، یا وہ کسی آزمائش کا شکار میں کسی شخص سے بیزار اور اس کے نہیں ہو آنسو نہیں سکتا، نکلتے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ رو نہیں رہا اللہ نے تو یہ ہر شدید چیز کو ذہنی دباؤ کمال کا حسن شکار کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آنسو یہ تو نکل اللہ آتے تعالیٰ ہیں، کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ تو اس کی طبیعت سے اللہ بہت ساری تعالیٰ نے اسے چیزیں، بڑی بہت سارا رعنائیوں کے بوجھ ساتھ، ہٹ جاتا بڑی ہے۔ حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ رونا اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا سمجھنے کی، تقاضا بات بنایا کرنے ہے، کی، جس اپنا طرح ما وہ فی خوش الضمیر ہوتا ہے، کہہ دینے ہنستا کی ہے، صلاحیت عطا فرمائی۔ تو اس کے مالک چہرے نے سے اسے وہ چیزیں عقل، آشکار شعور ہوتی دیا، ہیں۔ اور جو اسی بڑی طرح جب وہ طاقتور رو پاتا ہے مخلوق اور نظر آنسو آتی اس ہیں، کے ان کو رخساروں اللہ سے تعالیٰ چھلک نے آتے ہیں، انسان کے قبضے میں دے دیا۔ یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے ہمارا یہ لیکن ایک مسئلہ چھوٹا ہے سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے۔ کہ روتے بہت زیادہ ہیں لوگ، کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک اور چھوٹا سا کثیر بچہ اس کے تعداد میں ناک میں آنسو نکیل بہاتا ہے۔ ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے۔ لیکن منظر اللہ تکلیف کا تبارک یہ و ہے کہ تعالیٰ بندے نے بندوں اسے کے لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بندے دولت کے لیے روتے اتنے اتنے بڑے ہیں، جہاز اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی ایک انسان زندگی کے کے قبضے لیے میں دے دیے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے، جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہمیں سے کہا گیا تھا رو ملکوں کو سر کرنا، بڑی بڑی لیکن رونا ٹیکنالوجی اللہ کو رسول ایجاد کی۔ کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کی۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا، اور ایک پھر بندوں اگر وہ کے مسلمان سامنے ہے، نہیں رونا۔ پھر اگر وہ رونا حضور ہے کا تو غلام ہے، تو پھر اس کے تو فرمایا محبوب کی کنتم محبت خیر امت اخرجت اور للناس، چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول انسان کے ساتھ ساری ہے تو پھر مخلوق بندوں میں کے افضل سامنے ہے، کیا رونا۔ اور میرے محبوب کا کلمہ ان پڑھنے کے لیے والے رونا ہے تو سارے پھر ان کی انسانوں میں بارگاہ سب سے رونا۔ افضل ہے۔ ہم ان کو اللہ نے اور اس زیادہ معاشرے میں فضیلتوں سے، آج برکتوں سے آنکھیں مالا مال کھولتے کیا۔ ہیں اور یہ وہ دیکھتے ہیں تو اس مخلوق ہے، معاشرے یہ کا وہ ایک لوگ بہت بڑا ہیں، یہ مسئلہ وہ غیر امت ہے سنجیدگی کہ ہے۔ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ غیر کرتی ہے سنجیدہ تو اللہ نیکی کرنے کا مذاق اجر عطا فرما بھی سے دیتا ہے۔ ہٹ کر آگے نکل یہ کر دل ابھی لگی سے پلان آگے جا کرتی ہے کر کہ میں ہم یہ کام مذاق کروں کے گا عادی تو رب اس کا ثواب اور شروع بھی فرما مذاق بھی اس دیتا ہے۔ طرح کا کہ ہم لیکن دوسروں کی توہین پتہ نہیں کرتے کیا ہیں، ہو گیا ہے لوگوں کو، ہم دوسروں نیکی کو کے ارادے اذیت کرنے پہنچاتے چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے، خیر کے اس لیے کا مذاق بنا پلان کرنا ہی چھوڑ قرآن دیا ہے۔ مجید سورہ توبہ بہت میں سارا ارشاد وقت فرماتا بیکار ہے گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا، عمریں دراز مان فرمایا انہیں کے چاہیے لائے تھے تھا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، تھوڑا 2 ہنس انتظار کے میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جب کو جس سے کثیرہ پوچھتے ہیں اور کیا زیادہ کر رہے ہو، ہوتے وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم چاہیے پاس کر تھا رہا ہوں۔ کہ تو ہنسنا میں کہتا ہوں کم یار کر، اتنا فالتو رونا ٹائم زیادہ کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ بات میں بات بور ہو رہا ہوں ہنسنا، تو میں کہتا ہوں مذاق بور بنانا، ہونے کے لیے مذاق وقت اڑانا، کہاں سے لیا نتیجہ آپ نے؟ کیا ہے؟ آپ تو مسلمان حضور ہیں، علیہ السلام نے آپ کا فرمایا تو بہت وقت زیادہ شریعت ہنسنا نے بڑا دلوں کو قیمتی کر مردہ دیا کر ہے۔ آپ تو 1 انسان منٹ میں ہوئے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے اس کے ہیں۔ آنسو نکلے، آپ کو تو ذرا سا اللہ وقت کے ملے تو اس آپ کے جا کے 2 محبوب رکعت کی نماز محبت کی کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ آپ نبی کو تو پاک صلی تھوڑا سا اللہ وقت تعالیٰ ملے علیہ تو آپ کے تو وسلم نے نبی پاک فرمایا، علیہ السلام نے بخاری یہاں شریف تک ہماری تربیت کر دی، صحیح ہمارے درجے حضور کی فرمانے روایت لگے ہے، تم کانٹا اٹھا کریم سکتے ہو نا فرماتے گلی ہیں سے اگر تم وہ تو جان وہی لیتے اٹھا ہو دینا، جو میں اس پر بھی جانتا رب ہوں۔ صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں اگر تو تمہیں کانٹوں اس سے کا بھری علم ہوئی ہوتا نا گلیاں ہیں۔ جس کا مجھے میرے علم نبی ہے، پاک نے تو فرمایا تھا تو کسی فرمایا مومن تم کو بس رویا خوش کر دینا، وہ چاہے ہماری لمحے کے لیے ہو، کیفیات اور ہو جاتی، اس کے دل میں راحت ڈال بعض دینا، اوقات کچھ اسے لوگ غیر تسلی دے سنجیدگی کا دینا، مظاہرہ کرتے ہیں، روتے ہوئے کے آنسو ہنستے پوچھ ہیں، دینا، شغل بناتے ہیں۔ اس کو کہہ بہت دینا سارے میں کام تیرے ایسے ساتھ ہیں، ہوں۔ بہت سارے فرمایا فیوز و مومن کے برکات دل ایسے میں ہیں تم جو نے انہیں خوشی ملنے ہوتے ہیں، داخل نہیں کر مل دی پاتے۔ تو 60 غیر سال سنجیدگی نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا لہجے کرے کی گا۔ غیر سنجیدگی، تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا میں ٹائم دوستوں کہاں سے سے کہتا آیا؟ ہوں، ہم نے اپنے آپ کو کسی بیکار جگہ کر محفل لیا میں جاتے ہیں، اور رب نے کسی نہیں بیکار دینی پیدا اجتماع میں کیا، ہم نے جاتے ہیں، بیکار لیکن کر رستے میں اگر آپ لیا، شروع ہم نے کرتے اپنے آپ ہوئے کو جاتے زنگ لگا لیا۔ ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ملت آپ کا نے وہ کیا جوان فائدہ حاصل کیا؟ جس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ جہاں بھی جا خاندان رہے کے ہیں، 20 موبائل 50 آپ کہاں ہیں، 60 موبائل لوگوں دیکھ کو رہے لے ہیں، کر موبائل چلتا، چلا رہے ہیں، کفالت موبائل ہی چل کرتا، رہا ہے، تو آپ نے کیا نمائندگی حاصل کرتا، کی؟ آگے پایا بڑھ کے کیا؟ کہتا میں ہوں نا، گھبرانا ہر نا۔ کام صرف موبائل کے وہ اسٹیٹس نوجوان کے خود لیے دکھ سناتا ہے رو رو کے، تم اگر وہ جان وہ لیتے جو مجبوریاں میں سناتا جانتا ہے، ہوں،
وہ کچی کچی باتیں اصحاب کرتا ہے، وہ صفا کے کہتا ہے پاس مجھے کالا قرآن جادو مجید ہو کی گیا کوئی ہے، آیت وہ تلاوت کہتا ہے کی فلانے گئی، کی نظر لگ رونے گئی ہے، لگے، وہ کہتا ہے چچا صحابہ نے رو آگے پڑے، نہیں جانے دیا، اللہ کے وہ کہتا ہے خوف سے، میں خشیت ابا جی نے سے رو صحیح پڑتے، تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ کوئی آیت اتنی تلاوت کی کمزور گئی، بات کرے اصحاب گا وہ صفا رو مسلمان پڑے، ان کو اپنی روتا صلاحیت کو دیکھ کر پہچانے۔ حضور بھی آئے، حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص اور نے اللہ بیٹھ کے کے اپنے رسول کی دوستوں آنکھوں کی میں غلطیاں گناہ، گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی اور پھر غلطی ہے، اللہ یہ کے بھی حبیب غلطی علیہ ہے، یہ بھی السلام نے غلطی ہے، عمل یہ بھی کا غلطی اظہار ہے، یہ بھی فرمایا۔ غلطی ہے۔ تو حضرت حضور سعدی فرمانے ہنس لگے، پڑے، فرمانے لگے جو اور آنکھیں یاد رب رکھ کے تیرے خوف سجن سے بڑے ہی آنسو برے ہیں، بہاتی ہیں نا، پر ان کو پانی اللہ پھر بڑا بھی دوزخ پر گندا حرام ہو کر نا دے، تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جہنم میں جایا نہیں کرتا جائے ہے۔ گا۔ اللہ کے خوف کوئی سے تو خوبی چھلک ان میں پڑی، تلاش کر لینا، پانی جذبات بڑا بھی ابل گدلا ہو کر تو باہر آگ آ کو گئے۔ بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ سعادت مزاج مند بن لوگ گیا ہوتے ہے ہیں، کہ ہم سعادت اپنی مند۔ صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، نبی پاک علیہ السلام ہمیں نے پتہ ہی نہیں فرمایا، ہم کیا ترمذی کر میں سکتے موجود ہیں۔ ہے، حضور میرے فرماتے ہیں رسول پاک تین صلی اللہ باتیں علیہ وسلم کا کمال یہ خوشبختی کی ہے علامت کہ حضور نہ انسان یا کی رسول اللہ صلی صلاحیتیں اللہ تعالی اجاگر علیہ کر وسلم دیتے، کون سی؟ ایک تو حضور نے محبوب فرمایا اجاگر اللہ سے کر ڈرو، دیتے، حضور اندر جذبہ اور پیدا دوسرا کر دیتے۔ فرمایا بلا وجہ اس اپنے طرح گھر کا سے نہ وہ نکلو، اقبال کہتے ہیں کہ اور تیسرا تمہارا فرمایا اپنے گناہوں وقت پر کا رویا امام وہ کرو۔ نہیں ہوتا جو تمہیں کہے حالات اگر بڑے تمہیں خراب رونا آ ہیں، اس جاتا قوم ہے کا تو کچھ یہ بھی نہیں ہو سعادت سکتا، مندی ہے اس تمہاری۔ ملک کا کچھ بھی مجھے نہیں ہو کچھ دوست سکتا، کہتے ہیں مجھے غصہ فلانا بڑھاتا ادارہ ہے، بھی تو میں خراب کہتا ہوں ہو مجھے گیا، نہیں بڑھاتا۔ فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی پڑھا، دنیا دار ہو گیا، پیر بھی لیکن خراب اپنے ہو گئے، گناہوں مولوی پر بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی اپنی خراب ہو گئے، غلطیوں پر آ گئے۔ اور بیوروکریٹس مجھے بھی خراب زندگی ہو میں گئے، جتنا اور تاجر غصہ بھی آیا ہے خراب اپنی ہو گئے، اور کوتاہیوں پر آیا۔ فلانی جہاں جہاں برادری مجھ یہ سے ظلم سستیاں کرتی، ہوئی ہیں، فلانا مجھے ان پر قبیلہ یہ غصہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر اور کے جب لوگ اپنے اسی آپ چکر پر میں غصے سے صرف فارغ ہوں مایوسیاں گے تو پھیلانی کسی ہیں، اور پر بھی کر لیں گے۔ کبھی خیر کی بات ابھی ہی تو نہیں کرنی۔ گھومتا پھرتا ہوں، اے لیکن اقبال اقبال اپنے کہتے ہیں آپ کہ ہے وہ تیرے زمانے آپ کا ہی گویا امام مسافر، برحق آپ ہی منزل ہوں میں، میرے جو عزیز، تجھے اگر حاضر و انسان موجود کو سے یہ بیزار سعادت مندی کرے نصیب ہو جائے اور وہ موت کبھی کی اپنے شکل میں مالک کے دکھلا کے خوف تجھے سے رو جلوے پڑے، یار کبھی اس کی زندگی محبت میں تیرے رو لیے پڑے۔ اور بھی مجھے دشوار بتائیں نا، کرے، وہ تیرے بچہ اندر جب رمق رو ہی پیدا پڑتا کرے۔ ہے تو آج پھر جو اپنے حاجی سارے غار کام سور چھوڑ پہ کے جاتے ہیں متوجہ تو ہو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل لوگ میں کہتے ہوتی ہیں ہے، وہ میرے پاس آیا راستے تھا میں تو بس تین رو چار ہی جگہ پڑا جگہ تھا، بنی ہوئی ہیں، تو پھر پانی میں پیئے، کیا چائے کرتا؟ پیئے، جوس پیئے، وہ رو ہی بندوبست ہے، پڑا ہے تو آپ کے معاملہ کھانے ختم ہو پینے گیا۔ کے لیے آپ بچے چیزیں کی خرید شدید سکتے غلطی پر اسے ہیں، اوپر ڈانٹا جائیں تھا، تو پر وہ وہاں رو بھی پڑا، سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ نرم ہو جب گیا، حضرت ماں صدیق کا، اکبر باپ گئے کا، تھے تو دن کو نہیں گئے چچا تھے، کا، بڑوں کا، چونکہ رات کو وہ گئے تھے۔ رو پڑا ہے۔ اور جناب عزیز اسماء بھائی، بنت ابی جب بکر تو جب بھی رات کو کی کھانا بارگاہ لے میں کے رو ہی جاتی تھی پڑے تو گا، وہاں تو دن کو آج بھی جب 1400 اس کی سال کے بعد بھی خشیت سے آبادی کوئی ٹوٹ ہی نہیں۔ جائے گا، جب اس کے وقت کیا حضور منظر آ ہوگا، کے اور اب عرض رستہ کرے گا بن نا گیا تھا، مالک اب تو میں رستہ کہاں بھی نہیں جاؤں تھا، تو تیری حضرت بارگاہ اسماء میں کہتی جاؤں؟ ہیں میں اکیلی روٹی کہاں پکاتی جاؤں؟ تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ پھر اللہ اسے علیہ کے باندھتی والد تھی، تھے، پھر میں بڑے درد یہ سے نہیں کہ دعا دو کرتے چار تھے، میرے لوگ ان ساتھ سے ساتھی دعائیں چلو تو کرایا پھر کرتے، غار سور پہ اور چلتے ہیں، لوگ عجیب تو سے یوں وہ جاتے ہیں دعا نا، کے اندر فرماتی محو ہو میں جاتے دیکھتی تھے، تھی اپنے ادھر ادھر لفظوں کہ میں کوئی بات ہے تو کروں، نہیں، دیکھ تو بڑی نہیں رہا، کھوب کے دعا کرتے جب تھے، کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو بعض جاتی بندے تھی رٹیاں رٹائیاں دعاواں اور کرتے غار تھے، پہ کھانا دے بس کے وہ آتی ٹھیک تھی، ہے، اور حضرت ہاتھ اٹھا صدیق دیے اکبر جو نے مولانا حضور کو صاحب کندھوں کہیں پہ گے ہم بٹھا وہ کے بڑے کہا تھا لفظ ہو حضور کے دعا کرتے، پتھر نکیلے اس ہیں، لیے ان ان سے کی کہا نوک حضرت تیز ہے، کہیں مقدس من قدموں لاہیت کو سے تکلیف اور نہ اتنی دیں، محویت سے اگر اور مہربانی اتنے کریں تو ذوق میرے سے کندھوں دعا پہ نہیں بیٹھ کیسے؟ جاتے۔ فرمانے لگے میں نے اپنی حضور بیوی سے حضرت طریقہ صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، درویش کہنے لگے پباں پار قدم سیکھنے نہیں جے والے لاؤں گا سبھی جگہ سے سیکھتے تے ہیں، اپنے سور بچوں سے بھی پہاڑ سیکھو، تے چڑھیا جاندا اور جن کا او خیال پہ ہونا جاندا ہمارے دے پاس یار کون نبی نقل آ دا گئی اے ہے، اصلی دلدار نبی وہ دا، بیچارے عقل کو خیر او بات پہ کہہ جاندا دیتے، دے جن کو یار سارا ہی نبی پتہ ہے دا انہیں اے کچھ پتہ اصلی نہیں۔ دلدار، اپنے اندر جذبہ کہتے پیدا بیوی سے کریں، سیکھا ہے دعا ہم مانگنے کچھ کا کر طریقہ، سکتے ہیں۔ حضرت وہ کیسے؟ غریب فرمانے ساری لگے اسے زندگی کوئی دکھی کام تھا سنائے گا مجھ کہ سے، میں غریب، اس نے کوئی محنت گھر کب کا کرنی ہے، خرچہ تھا، اس نے بتایا جدوجہد خرچہ، کب کرنی ہے، میں نے اسے کہا اس ابھی نے میرے آگے پاس کب پیسے پڑھنا ہے، نہیں ہیں، آتے ہیں وہ تو کب دوں گا، تک یہ دو کام چار کرے دنوں کے گا۔ بعد پھر اپنی اس نے کہا، زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی
اپنی میں نے صلاحیت کہا سے تھا کوئی گھر نفع کے لے. خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو آپ کیا فرماتے کر ہیں میں نے سکتے کہا ہیں بھی میرے زندگی میں؟ پاس میں نے کہا نہیں کچھ ہے، نہیں کر آتا ہوں سکتے، تو گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ بار نہیں؟ بار یاد کرانا، کچھ کہتے اس نے انقلاب پھر یاد اپنے کرایا. مزاج میں پیدا کریں، وہ کچھ میں نے تبدیلی گزارش پیدا کی تھی کریں. کچھ پیسے چاہیے، فرماتے ہیں مجھے اس غصہ کے آ لیے گیا. میں سب نے سے کہا تو زیادہ کیا ضروری روز یہ ہے ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہ ہم کہا اپنے ہے نا اندر ابھی پیسے نہیں ہیں، اخلاقی آتے ہیں تو دے دوں گا. تبدیلی لانے میں کامیاب ہو ہر جائے. روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سمجھ جاتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو ابھی لوگ نہیں اپنے میرے اندر پاس، کہتے ہیں اخلاقی ڈانٹ تبدیلی نہیں نہ لاتے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا حوصلے ہے. سے عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے. غلطی ہو گئی، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا ناراض ہی ہو کہ گئے، بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا. تھی. وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ آپ جائیں ہی گے، میرے سامنے شوہر والا ہیں. کہے گا کہ ان کے پلے کچھ میں نہیں، آپ سے نہ معاف کر کہوں تو دیا. پھر اور کس سے ہمارے جا کے زمانے میں کہوں؟ آج معاف سے کمزور کہہ آدمی رہا کرتا ہے، طاقتور ہاں، آدمی میں معاف نا نہیں میرے کرتا. سر کے تاج تو وہ کس جس سے کے اور پاس کہوں طاقت گا؟ نہیں ہوتی اور وہ کسی کہتا ہے سے ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ فرماتے اس ہیں نے بھی میرے اچھا ہاتھ میں کیا. کوئی چیز تھی، ہاتھ پر کانپا، کمال وہ تو یہ ہے چیز کہ گری، تیرے پاس چھم ساری چھم طاقت میرے ہو پھر آنسو بھی تو ٹپکے. فیصلہ اللہ پہ چھوڑے.
اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ نا مالک عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح والا معافی ان کو ہوئی؟ بارگاہ میں جا کے فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ بتائیے، نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دان شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں، میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی، جو طبیعت پر پورا اثر تبدیلی آ گئی، اور جب وہ جو اندر خشیت تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان کا سبب جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھا، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی، تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے۔ ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ صحابہ نے یہ اعلان کیا، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا۔ کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے جو امیر میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں سنا بنی، خدا را مہربانی مسلمانوں کی داد رسی، تھوڑا سا دل بڑا کرے، تھوڑا سا۔ میری وہ ساس کہتی ہے جی میں کہ میں معاف کر دیا جی، تو ہمیں نے پتا نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کتنے نے، مثلا کیا دیکھے گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو، بہو سے کہے تو کہتی ہے میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ جب کسی نے خبر دی حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر سے مولا علی کے یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، ہم نے وہ سارے منظر تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ شرم آتی ہے، حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کرتا ہے، میں وہ فلسطین معاف کرتے ہیں مجھے پتا ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں ہمارے سکتا۔ کالم لکھنے اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، کے سٹیٹس ہے، یہ تاریخ صرف میرے مر رسول جانے کا کی ہے، مقام، یہ سیرت صرف میرے رسول کرنے والی بات ہے کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا۔ رمضانوں میں حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی فلسطین کی مل جائے نا نشانی، الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، بہنیں بھی، اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق من ازا مسلمن وہ آ فقد رہے ہیں۔ ازانی، یہاں
کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں میں بن کیسے فلاں وہ صاحب بات آ آپ رہے کو ہیں، دلوں تک اتاروں اب ان کو کہ دعوت حضور نے دیتے فرمایا ہیں، جب میرے لیکن وہ مسلمان کو اعلان تکلیف چھوٹا ہوتی ہے کرتا ہے تو بڑے مجھے کے لیے۔ تکلیف یہاں انوکھا باب ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اکرما کلمہ پڑھنے آ اس رہا ہے، رسول کی امت نبی تو پاک کافروں صحابہ کی سے کیا رسیاں زور فرما سے رہے باندھی جائیں ہیں؟ تو فرمایا حضور وہ کلمہ فرمائیں پڑھنے جلدی آ رہا کر ہے، دو اطاعت قبول کر کہ کے آ ہائے رہا ہے، ہائے سر کرتے ہو تو تسلیم مجھے خم نیند کر کے نہیں آ رہا آتی۔ ہے۔ اگر اس بدر کے میں سامنے قیدی اس کے بنا باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ لایا گیا کافر اس کے ہائے ہائے باپ نے کرے، بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا مجھے ہے، بتاؤ لیکن کہ اس کے فلسطین سامنے کی نہ کرنا، بیٹیاں اس کا ہائے تو ہائے ابا ہے نا، کرتی ہیں تو گنبد اس کا خضرا تو میں باپ ہے نا، محبوب کوئی کو آرام بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی، کس کے لیے؟ میرے صحابہ رو رہے ہیں، بے حضور یہ حسی کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ چھوٹے موٹے وہ بیانات آ تو بھی گئے، کہہ دے، تو بھی کہہ دے، قدموں تھوڑا سے سا لگ فلانے گئے، کا کلمہ بیان پڑھ نہیں لیا، آیا، کھول کیا کے کرنا ہے روئے، حضور بیان؟ میرے لیے کیا بھی بات معافی ہے؟ کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ تو قریب نے فرمایا ہاں آؤ میں دیکھ لیا ساری رحمت دنیا والے کے رب کا سامنے، کچھ رحمت رب کے والا سامنے رسول رو ہوں، کے نہ دیکھ لے۔ ہے نا معافی، اب اکرما اسے کہے مسلمان نا، ہو گئے، اب حضور کی پھر بارگاہ تلوار میں کو عرض کر صاف کے نہ کر کے دیکھ کہنے لے۔ لگے